بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا موضوع ہے ترجمہ نگاری کا فن۔ آج میں نے اس لیکچر میں ترجمہ نگاری کے فن کے حوالے سے ترجمہ نگاری کے لغوی اور اصطلاحی معنی و مفہوم پر بات کی ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں ترجمے کا معنی، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ ترجمہ عمل خیر ہے جو ہمیشہ امن و آشتی، نسل انسانی کی فکری تربیت، زبان و بیان میں بڑھوتری اور علم و فنون میں اضافے کا باعث بنا، جبکہ شروع دن سے عمل ترجمہ کو گناہ تصور کیا گیا اور مترجم کو ہر قدم پر شدید مشقت کے بدلے میں صرف حقارت نصیب ہوئی۔ ترجمہ ہر دور میں ہر زبان کا اہم ترین حصہ رہا ہے۔ یہ مختلف قوموں، زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان دوری کے پردے چاک کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور ہر زبان کی ترقی، پھیلاؤ اور وسعت میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ مظفر علی سید لکھتے ہیں، ٹرانسلیشن کا لفظ مغرب کی جدید زبانوں میں لاطینی سے آیا ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں پار لے جانا۔ اس سے قطع نظر کہ کوئی خاص مترجم کسی کو پار اتارتا بھی ہے کہ نہیں، یہ مفہوم نقل مکانی سے لے کر نقل معنی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح اردو اور فارسی میں ترجمے کا لفظ عربی زبان سے آیا ہے۔ اہل لغت اس کے کم سے کم 4 معنی درج کرتے ہیں۔ ایک سے دوسری زبان میں نقل، تفسیر و تعبیر، دیباچہ، کسی شخص کا بیان، احوال یا تذکرہ شخصی۔ ترجمہ جس زبان کا کیا جاتا ہے اس کو سورس لینگویج کہا جاتا ہے، یعنی SL۔ جس زبان میں کیا جا رہا ہو اس کو ٹارگٹ لینگویج کہا جاتا ہے، یعنی TL۔ اب ترجمے کے بارے میں مختلف ناقدین کی مختلف آراء ہیں۔ کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے اور کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس حوالے سے میں یہاں پہ آپ کو کچھ ناقدین کی آراء پیش کرتی ہوں۔ نمبر 1، مترجم کا کام لفظ کی جگہ لفظ رکھنا نہیں بلکہ مصنف کے اسلوب اور زبان کی طاقت کو اپنی زبان میں محفوظ کرنا ہے۔ نمبر 2، شاعری ترجمہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈاکٹر اسماعیل نے کہا کہ شاعری ترجمہ ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 3، نثر میں ترجمہ ناقابل فہم اور ناممکن ہے۔ یہ وکٹر ہیگو نے کہا۔ نمبر 4، ترجمے کی زبان ناقابل التفات دکھائی نہیں دیتی۔ نمبر 5، زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے۔ زندہ کتا یعنی کہ جو اصل ٹیکسٹ ہے، اور مردہ شیر یعنی ٹرانسلیشن کی ہوئی جو بھی چیز ہے۔ نمبر 6، ترجمہ کرنا ایک گناہ ہے۔ یہ گرانٹ شاور نے کہا تھا۔ نمبر 7، ترجمہ نام ہے ایک سیّ نامشکور کا جس کے صلے میں شدید مشقت کے بعد صرف حقارت ملتی ہے۔ نمبر 8، ترجمہ ناممکن کو ممکن بنانے کی سعی ہے۔ نمبر 9، یہ استعاراتی شعریت ہی ہوتی ہے جو ابہام کے مسئلے کو ترجمے میں ترویج دیتی ہے۔ اگر ہم مرکزی معنویت کو ترجمہ خیال کریں تو بھی ترجمے کی زبان میں ذریعے کی زبان اور لہجے کو دیانت دارانہ انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 10، ترجمہ میں لفظوں،
مرکبات اور قواعدی عناصر کے تبادلے کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس عمل کو محاورات اور استعارات کے ترجمے کے دوران مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ احمد فخری لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک ترجمے کی تعریف یہ ہے کہ کسی مصنف کے خیالات کو لیا جائے، ان کو اپنی زبان کا لباس پہنایا جائے، ان کو اپنے الفاظ و محاورات کے سانچے میں ڈھالا جائے اور اپنی قوم کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ترجمے اور تالیف میں کچھ فرق معلوم نہ ہو۔ عبدالقادر سروری لکھتے ہیں، جس طرح دیے سے دیا جلتا ہے، اسی طرح علوم سے علوم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کی تمام ترقی یافتہ زبانوں کو ٹٹولا جائے تو اس کا پتہ چلے گا کہ ان کی نشوونما کے مختلف مرحلوں میں دوسری زبانوں کے اثر کو بھی بڑا دخل رہا ہے۔ بیاض مبارک کہتے ہیں، ترجمہ صرف اسی کا نام نہیں کہ اصل عبارت کا مفہوم دوسری زبان میں ادا کر دیا جائے۔ مفہوم تو صرف خیال کا بے کیف اور بے رنگ سطح ہے، جو فلسفے کی میزان میں چاہے جو کچھ وزن رکھتا ہو، ادب میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ ادبی قدر و قیمت ترجمے کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک زبان سے دوسری زبان میں مفہوم کے ساتھ اب و رنگ، وہ چاشنی، وہ خوشبو، وہ مزہ بھی آ جائے جو اصل عبارت میں موجود ہوتا ہے۔ حسن نظامی لکھتے ہیں، کلام الہی کا اصل دبدبہ ترجمے میں نہیں آ سکتا۔ اور اخبار اردو میں لکھا ہے، مترجم شکریہ کا مستحق نہ ہو۔ اگر دنیا میں مترجم نہ ہوتا تو روئے زمین پہ علم کی جھیلیں اور دریا تو بہترے ہوتے، مگر ان کو ملا کر علم کا بحر ناپید اکنار بنانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ترجمے نے ہر عہد میں نئے نئے افکار و نظریات کو ایک قوم سے دوسری قوم تک پہنچایا ہے، ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے روشناس کرایا ہے۔ ترجمے کے ذریعے ہی ایک زبان دوسری زبان کے تصورات، اس کے مزاج، اس کی نحوی ساخت سے متعارف ہو کر اپنا رنگ روپ بدلتی اور وسعت حاصل کرتی ہے۔ ترجمے ہی کی بدولت قومیں اور تہذیبیں مسافت اور جغرافیے کی دقتوں کے باوجود ایک دوسرے سے آشنا ہوتی ہیں۔ انسانوں کے مختلف گروہوں کو پہچاننے لگتے ہیں۔ ادبیات عالم میں تبادلات اور ترجمہ کی اصطلاح رائج ہے۔ ترجمہ ادب کا ہی ایک حصہ ہے، مگر دوسری زبانوں سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے اسے ایک الگ پہچان دی جاتی ہے۔ دوسری زبانوں سے ادب کے ماخوذ ہونے کی بنا پر اس میں کچھ ادھورا احساس باقی رہ جاتا ہے، اس لیے اس کا مطالعہ بھی ایک مستعار ادب کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمہ کو ساری دنیا میں تبادلات ادب کے مقابلے میں دوسرے درجے کی شے شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا حامد بیگ لکھتے ہیں، کسی تحریر، تصنیف یا تالیف کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کا عمل ترجمہ کہلاتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ کسی متن کو دوسری زبان میں منتقل کرتے ہوئے اس کی تعبیر کرتا ہے، یعنی ترجمے کا عمل ایک علمی یا ادبی پیکر کو دوسرے پیکر میں ڈھالنے کا عمل ہے۔ جب کسی قوم کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ آگے قدم بڑھانے کی سعی کرتی ہے،
تو ادبیات کے میدان میں پہلی منزل ترجمہ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب قوم میں جدت اور آنچ نہیں رہتی تو ظاہر ہے اس کی تصانیف معمولی، ادھوری، کم مایہ اور ادنا ہوں گی۔ اس وقت قوم کی بڑی خدمت یہی ہے کہ ترجمہ کے ذریعے دنیا کے اعلیٰ درجہ کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں۔ یہی ترجمے خیالات میں تغیر اور معاملات میں اضافہ کریں گے، جمود کو توڑیں گے اور قوم میں ایک نئی حرکت پیدا کریں گے، اور پھر یہی ترجمے تصنیف و تالیف کے جدید اسلوب اور آہنگ سجائیں گے۔ ایسے میں ترجمہ تصنیف سے زیادہ قابل قدر، زیادہ مفید اور زیادہ فیض رساں ہوتا ہے، اور یہ باتیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے بیان کی ہیں۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ یوں دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے اور مزاج سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن نہیں ہوتا جب تک زبان کو واسطہ نہ بنایا جائے۔ پھر یہاں یہ زبان کی ناواقفیت کو ترجمے کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ ظہیر احمد صدیقی لکھتے ہیں، اگر ترجمہ کا دستور نہ ہوتا تو دنیا گمگو کی بستی ہو کر رہ جاتی۔ ترجمہ کی ضرورت انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی۔ ایک ملک یا ایک کلچر کے حالات کو دوسرے ملک یا کلچر کی زبان میں منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں۔ فارسی اور انگریزی بولنے والی قوم نے جب فکر و جذبات کے دیسی طریقوں سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہا تو ترجموں سے مدد لی۔ کسی زبان کے ادب میں جس طرح تخلیقی ادب کا پیدا ہونا اور جاری رہنا بہت اہم عمل ہوتا ہے، اسی طرح زندہ زبانوں کے اندر ادیبوں نے دوسری زبانوں کے شاہکاروں کے ترجمے کی اہمیت پر بھی اتنا ہی زور دیا ہے۔ اگر مترجم اعلیٰ درجے کی تخلیقی صلاحیت کا مالک ہو اور ترجمہ دیانتداری سے کر لے تو اس کا ترجمہ اصل تحقیق سے زیادہ دقیق فن پارہ بن سکتا ہے۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، نئے انداز کے خلعت اور زیور جو آج کے مناسب حال ہے وہ انگریزی صندوقوں میں بند ہیں کہ ہمارے پہلو میں دھرے ہیں اور ہمیں خبر نہیں۔ ہاں، صندوقوں کی کنجی ہمارے وطن کے انگریزی دانوں کے پاس ہے۔ پھر آب حیات میں لکھتے ہیں، ہاں یہ کام ہمارے نوجوانوں کا ہے جو کشور علم میں مشرقی اور مغربی دونوں دریاؤں کے کناروں پر قابض ہو گئے ہیں۔ ان کی ہمت آبیاری کرے گی اور یہ دونوں کناروں سے پانی لائے گی۔ اب دونوں کناروں سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک زبان کا علم جو ہے وہ دوسری زبان میں وہ لے کر آئیں گے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، اس وقت قوم کی بڑی خدمت یہی ہے کہ ترجمے کے ذریعے دنیا کی اعلیٰ درجے کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں۔ یہی ترجمے خیالات میں تغیر اور معلومات میں اضافہ کریں گے، جمود کو توڑیں گے اور قوم میں ایک نئی حرکت پیدا کریں گے۔ ڈاکٹر حامد بیگ لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس راہ پر چل نکلے ہیں۔ 1974 سے تاحال ترجمے کے فن پر کام ہو رہا ہے، لہٰذا وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ہماری پیش رفت یہی رہی ہے کہ ہم نے مغربی زبانوں سے 2000 سے زائد ادبی کتب ترجمہ کر لیں، جبکہ رسائل و جرائد میں بکھرا ہوا غیر مرتب ترجمہ کردہ مواد کئی لاکھ صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اینڈ پہ ترجمہ انسانی علم میں اضافے اور مختلف علوم مصیبتوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا ہے۔ اچھا جی، یہاں ہم نے اتنے ترجمے کے حوالے سے لغوی، اصطلاحی اور مختلف ناقدین کی آراء آپ کے سامنے رکھیں، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی قوم کی ترقی
کے لیے ترجمہ بیحد ضروری ہے، کیونکہ ترجمے کے ذریعے ہی ہم دوسری قوموں کے خیالات، تصورات اور ان کی ترقیوں کے بارے میں آگاہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ترجمے کے معنی و مفہوم کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اب اس سے نیکسٹ لیکچر میں ترجمے کے جو مقاصد اور اس کی اقسام ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کروں گی۔ یہاں تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔